السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 235 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا پورا نام اس طرح ہے: عبداللہ بن مالک۔ بحینہ یہ ان کی والدہ کا نام ہے، یہ اپنی والدہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ ابن بحینہ جو یہاں حدیث میں راوی کا نام ہے، اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن مالک، عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما۔ بحینہ یہ ان کی والدہ کا نام ہے، یہ اپنی والدہ کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہوئے ہیں۔ قدیم الاسلام صحابی ہیں، بڑے زاہد، نیک، دیندار، نفلی روزے رکھنے والے، بڑی عبادت کرنے والے، دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی اختیار کرنے والے صحابی ہیں۔ مدینے سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے وادی ریم، وہیں پر یہ سکونت اختیار کیے تھے، وہیں رہتے تھے۔ سن 56 یا 58 ہجری میں یا اس کے درمیان میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ 54 یا 58 ہجری کے درمیان، سن 54 یا 58 ہجری کے درمیان ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہوا ہے۔ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، اور ان کی والدہ بھی صحابیہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ۔ اذا مانے جب، صلی مانے نماز پڑھنا، وسجد سجدہ مانے ہوتا ہے سجدہ کرنا، صلی مانے نماز پڑھنا، اور سجدہ مانے سجدہ کرنا۔ کان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، وسجد اور سجدہ کرتے، فرج بین یدیہ، فرج یفرج تفریج باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے دوری کرنا، کشادگی کرنا، الگ کرنا۔ فرج بین یدیہ، دونوں بازو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، دور رکھتے تھے۔ فرج بین یدیہ کا کیا معنی ہوگا؟
اپنے دونوں بازو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، الگ کرتے تھے، حتی یبدو، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا، حتی مانے یہاں تک کہ یبدو، بدا یبدو مانے ظاہر ہونا، بیاض ابطیہ، بیاض مانے سفیدی، بیاض سفیدی، ابطیہ، ابط مانے بغلی، ابط الف با طی، ابط بغلی، ابطیہ دونوں بغلی، تثنیہ کا صیغہ، متفقون علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، فرج بین یدیہ، اپنے دونوں بازو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، فرج بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے۔ کیا مطلب کشادگی کرتے تھے؟ دونوں بازو اپنے پہلو سے الگ رکھتے تھے، دور رکھتے تھے۔ کتنا دور رکھتے تھے؟ حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی، دکھائی دینے لگتی تھی۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، سجدے کی کیفیت اس طرح ہوتی تھی کہ ہاتھ کو اپنے بازو سے، اپنے پہلو سے بالکل دور رکھتے تھے، کشادگی کرتے تھے، کوہنی کو اوپر اٹھاتے تھے، الگ کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ جو بغلی ہے، بغلی بغل، یہ نظر آنے لگتا تھا، دکھائی دینے لگتا تھا، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، سجدے میں آپ کتنا ہاتھ اٹھاتے تھے، کتنا آپ پہلو سے، بازو سے اپنے ہاتھ کو دور رکھتے تھے۔ کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے، لو شاءت بہمۃ، اگر بکری کا بچہ، ان تمر بین یدیہ، نیچے سے گزرنا چاہے، یعنی بغل کے راستے سے گزرنا چاہے، لمرت، تو گزر جاتا۔ ظاہر ہے بکری کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ کیسے گزرتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ جب ہاتھ بلند ہوگا، کوہنی زمین سے اوپر ہوگی، ہاتھ کشادہ ہوگا، بازو اور پہلو سے دونوں الگ تھلگ ہوں گے، تب اسی صورت میں بکری کا بچہ گزر سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے، اپنے دونوں بازو اپنے پہلو سے الگ رکھتے تھے، دور رکھتے تھے، ملاتے نہیں تھے، سکڑتے نہیں تھے کہ بالکل سجدہ کریں تو سکڑ جائیں، ہاتھ کیا ہو، پہلو سے لگا ہوا ہو، سینے سے لگا ہوا ہو، پیٹ سے لگا ہوا ہو، اس طرح سجدہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی حکم مردوں کو بھی ہے، ٹھیک اسی طرح یہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے کہ جب وہ سجدہ کریں گی تو وہ ان کا بازو جو ہوگا پہلو سے الگ تھلگ ہوگا، ہاتھ کیا ہے، بازو سے، پہلو سے ٹچ نہیں ہوگا بلکہ دور ہوگا۔
کتنا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور رکھتے تھے. اندازہ لگائیے حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی نمایاں ہونے لگتی تھی، دکھنے لگتی تھی، نظر آنے لگتی تھی. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے، دور رکھنا چاہیے. اتنا دور رکھنا چاہیے کہ بغل کا اندرونی حصہ دکھنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں جسم اطہر کے دوسرے اعضاء کی طرح سفید تھی. یعنی آپ کا جیسے پورا جسم سفید تھا، اسی طرح بغل بھی آپ کی سفید تھی. بغل آپ کی سیاہ نہیں تھی، جیسے دوسرے انسانوں کی بغل کیا ہوتی ہے؟ سیاہ ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل سفید تھی. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں دوسروں کی طرح، یعنی عام لوگوں کی طرح سیاہ نہ تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سفید تھیں. حدیث کے الفاظ پر غور کریں. حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھنے لگتی تھی، نظر آنے لگتی تھی، ظاہر ہو جاتی تھی، نمایاں ہوتی تھی. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہما، ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کان اذا صلی وسجد، جب آپ نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے، فرج بین یدیہ، اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، کشادہ کرتے تھے. حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز کی پابندی کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، سجدے میں اپنا دونوں ہاتھ پیٹ سے، پہلو سے دور رکھنا چاہیے. سجدے میں ہاتھ کیسے ہوگا؟ پیٹ سے لگا نہیں ہوگا، پیٹ سے، پہلو سے یہ بازو الگ تھلگ ہوگا، دور ہوگا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بغلیں سفید تھیں. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، اگر نماز میں بغلی کھل جائے تو کوئی حرج نہیں. نماز کے دوران اگر بغلی کیا ہو، کھل جائے، بغل کھل جائے، تو اس میں کوئی قباحت، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی، بغل پردے میں سے نہیں ہے. بغل یہ پردے میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا چھپانا نماز میں ضروری نہیں ہے. پردے میں سے یہ نہیں ہے. پردے میں سے کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، ناف سے لے کے گھٹنے تک اس کو چھپانا ہے، اور اسی طرح نماز میں کندھے کا ڈھکنا ضروری ہے. اسی طرح ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمڑی سفید تھی، آپ کی جلد سفید تھی. اس حدیث میں جو سب سے اہم اور مرکزی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ سجدے کا طریقہ ایسا ہو، یعنی اس طرح سجدہ کیا جائے کہ ہاتھ، یعنی بازو، پہلو سے، پیٹ سے دور ہو، الگ تھلگ ہو، کوہنی زمین سے اوپر ہو. اس طرز پر ہو کہ اگر نیچے سے، بازو کے نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے، جیسا کہ ابھی
حدیث پڑھی گئی تھی مسلم شریف کی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے کہ اگر بکری کے بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو ہاتھ اور بازو پیٹ سے پہلو سے بالکل الگ تھلگ رہتا تھا. تو اس طرح سجدہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.